بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی اور مجھے میری والدہ پکڑ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر چھوڑ آئیں۔ ناظرین، آج جو واقعہ ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کے بارے میں ہے کہ ان کا نکاح کیسے ہوا اور کس عمر میں ہوا اور ان کی رخصتی کب ہوئی۔ ناظرین، اس واقعے کو آپ اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ سیدنا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں۔ آپ کو ام المؤمنین کے خطاب سے یاد کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد عہدہ خلفائے راشدین میں آپ کی شخصیت بہت ہی نمایاں نظر آتی ہے۔ ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انتقال کے بعد آپ کا نکاح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش نصیب عورت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی سے قبل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ ریشم کے کپڑے میں کوئی چیز لپیٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کشانہ نبوت میں حرم نبوت کی حیثیت سے داخل ہونے کے بعد قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ نازل ہوا۔ آپ کو کم و بیش 10 سال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے کا شرف حاصل ہے۔ جب آپ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں تو روایت کے مطابق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 6 سال تھی، جبکہ بعض روایات میں 7 سال عمر بتائی گئی ہے۔ 400 درہم آپ کا حق مہر مقرر ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے بعد 3 سال مکہ مکرمہ میں مقیم رہے۔ اس کے بعد آپ نے مدینہ ہجرت فرمائی، جس میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے، لیکن ان کے اہل و عیال مکہ میں ہی مقیم رہے۔ اور مدینہ میں ہجرت مکمل ہونے کے بعد جب وہاں پر تسلی بخش صورتحال سامنے آئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل و عیال کو مدینہ بلوا لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ میری عمر 6 سال کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا نکاح ہوا۔ پھر ہم ہجرت کر کے مدینہ آئے، بنی حارث بن حضرت کے مقام پر اترے۔ پھر مجھے شدید بخار آیا کہ میرے سر کے بال گرنے لگے اور وہ کانوں تک رہ گئے۔ پھر ایک دن میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھولے میں بیٹھی تھی کہ میری والدہ ام رومان میرے پاس آئیں اور مجھے زور سے آواز دی۔ میں ان کے پاس چلی گئی، اس حال میں کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ انہوں نے کیوں بلایا ہے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک مکان کے دروازے کے پاس کھڑا کر دیا۔ میرا سانس پھول رہا تھا، حتیٰ کہ ذرا دم میں دم آیا۔ پھر انہوں نے تھوڑا پانی لے کر میرے منہ اور سر پر ہاتھ پھیر دیا، پھر مجھے مکان کے اندر داخل کر دیا تو میں نے کمرے میں چند انصاری عورتوں کو دیکھا۔ انہوں نے کہا، خیر و برکت اور نیک فال کے ساتھ آؤ۔ میری والدہ نے مجھے ان کے حوالے کر دیا، پھر انہوں نے مجھے سنوارا تیار کیا۔ پھر چاشت کے وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ان عورتوں نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ اس وقت میری عمر 9 سال تھی۔ دوسری روایت میں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم
چارپائی پر بیٹھے تھے اور حضرت ام رومان نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ کی گود میں بٹھا کر کہا، یہ آپ کی اہلیہ ہیں۔ تب گھر میں بیٹھے ہوئے مرد اور عورتیں سبھی اس وقت گھر سے باہر نکل گئے۔ جب سب لوگ گھروں کو چل دیے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ وفا فرمایا، جو حضرت اسماء بنت اویس سے مروی ہے۔ ایک اور روایت جو حضرت اسماء بنت اویس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس زفاف کے دنوں میں موجود تھی۔ خدا کی قسم وہاں اس دن کوئی بھی کھانا ایسا موجود نہیں تھا سوائے دودھ کے ایک پیالے کے، جس میں سے کچھ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا اور باقی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دے دیا، اور وہ پیالہ لینے سے شرما رہی تھیں۔ میں نے انہیں کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کو رد نہ کرو، پی لو۔ تب انہوں نے شرماتے ہوئے لے لیا اور تھوڑا سا پیا۔ امام کبری لکھتے ہیں کہ بعض روایات میں مدینہ آنے کے 18 ماہ بعد ذی القعدہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ شبشاش ہوئے، اور بعض روایتوں میں 17 ماہ اور شوال کا مہینہ لکھا ہے، اور نکاح کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 6 یا 7 سال تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ہمارے ولیمے پر کوئی اونٹ، بکری یا اور کوئی بھی جانور ذبح نہ کیا گیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جس گھر میں دلہن بن کر آئی تھیں وہ کوئی عالی شان اور بلند و بالا مرتبے پر عمارت پر مشتمل نہ تھا۔ مسجد نبوی کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے حجرے تھے، انہی میں سے ایک حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مسکن تھا۔ یہ حجرہ مسجد کے شرقی جانب تھا اور اس کا دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا۔ گھر یا حجرے کا صحن ہی مسجد نبوی کا صحن تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے وہ فضیلتیں ملی ہیں جو مجھ سے پہلے کبھی کسی اور عورت کو نہ ملی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے علاوہ کسی بھی اور کنواری لڑکی سے شادی نہ کی۔ جب آپ پر وحی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ہوتے، آسمانوں سے میری بارات میں آیتیں نازل ہوئیں، میں ساری دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا و آخرت کا اختیار دیا گیا تو اس وقت بھی آپ میرے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ جب وصال ہوا تو میری ہی باری کا دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین یعنی کہ میرے ہی گھر میرے حجرے میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں مسواک کو نرم کرنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دی، ان کا لب مسواک کو لگا اور وہ مسواک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف 18 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 برس زندگی بسر کی۔ 9 سال کی عمر میں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، اور پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال فرمایا تو ان کی عمر 18 برس تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ تقریباً 48 برس تک زندہ رہیں اور 58 ہجری میں وفات ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 66 سال کی تھی۔ وصیت کے مطابق جنت البقیع میں رات کے وقت دفن ہوئیں۔ اسی طرح ہم آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی گھریلو زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی گھریلو زندگی فکر و فاقہ اور نہایت سادگی میں بسر ہوئی تھی۔ جس گھر میں دلہن بن کر آئیں وہ بارگاہ نبوت تھا،
جس کی کل کائنات چند اشیاء تھیں۔ راتوں کو چراغ جلانا بھی گھر والوں کی استطاعت سے باہر تھا۔ 40 راتیں گزر جاتی مگر گھر میں چراغ روشن نہ ہوتا۔ مہینہ گھر میں چولہا نہ جلتا، صرف چھوارے کھا کر اور پانی پی کر گزارا ہوتا تھا۔ اگر کبھی گھر میں کچھ آ بھی جاتا تو وہ بھی فیاض طبع سے راہ خدا کی نظر ہو جاتا۔ گھر میں کل 2 ہی آدمی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، اور کچھ دنوں بعد باندی حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی گھر والوں میں شامل ہو گئیں۔ البتہ ایک گرا قدر دولت اس گھر میں موجود تھی، اور وہ تھی اہل خانہ کی باہمی محبت و الفت۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی 9 برس کی ازواجی زندگی میں مصائب و آلام، پریشانی اور تنگ دستیوں کے باوجود صرف واقعہ الہ کے علاوہ کوئی بھی غیر معمولی باہمی رنجش کا واقعہ پیش نہ آیا، اور گلشن نبوت باہمی محبت و الفت، ہمدردی اور خیر خواہی اور اتفاق و اعتماد کی خوشبو جان فضا سے سدا مہکتا رہا۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔